اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ تمام مومنین کی بارگاہ میں عید بعثت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پروردگار عالم اس روز کی تمام خیر و برکت سے بہرہ مند فرمائے۔ پروردگار عالم نے ماہ رجب کو بہت ساری فضیلتوں سے نوازا، حتیٰ کہ خود حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رجب کو میں نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان رسی بنایا، لہٰذا جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ اس ماہ عظیم سے متمسک ہو جائے۔ ماہ رجب کی عظمتیں یہ تھیں، اور اس میں پھر ایک ایسی شب بھی رکھی کہ خود نوے امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان فی رجب لیلۃ ہی خیر للناس ممن طلعت علیہ الشمس۔ فرمایا کہ رجب میں ایک شب ایسی ہے کہ لوگوں کے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے کہ جس پہ سورج چمکا کرتا ہے۔ اور جب پوچھا مولا وہ کون سی شب ہے تو فرمایا وَهِيَ لَيْلَةُ السَّابِعِ وَعِشْرِينَ، یہ 27 رجب کی شب ہے جسے پروردگار عالم نے عظمتیں دیں، اور خود فرمایا کہ اس شب میں عمل کرنے والا جو ہمارا شیعہ ہو، یہ مولا نے قید رکھی کہ اس شب میں عمل کرنے والا ہمارا شیعہ ایسا ہے کہ گویا اس نے 60 سال کی عبادت کو انجام دیا ہے۔ یہ ماہ رجب۔ اب جب آپ جا کے معاشرے میں 27 رجب کو دیکھیں گے تو عام طور پہ دو اقوال نظر آتے ہیں۔ پہلا اقوال اہل تسنن کی جانب سے شب معراج کا، اور دوسرا اہل بیت کی پیروی کرنے والے مکتب تشیع اسے عید بعثت کے عنوان سے مناتے ہیں۔ اور اگر ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں مخالفین کی تعداد زیادہ ہو، کثرت میں ہو، اور کسی ایسی چیز کو منایا جائے جو ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہو، تو یقیناً اس کا ایک اثر نظر آتا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ گویا 27 رجب شب معراج ہے، پیغمبر کو معراج نصیب ہوئی۔ لیکن ہماری روایتوں میں یہ بات بہت واضح ہے کہ آج کے دن کی تمام تر عظمتیں، تمام تر برکتیں، تمام تر فیوزات اس لیے ہیں کہ پیغمبر مبعوث برسالت ہوئے، پیغمبر عہدہ رسالت پہ فائز ہوئے۔ لہٰذا اگر بالفرض کہا جائے کہ آج بالفرض، کیونکہ روایت کے اندر خود چھٹے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام تفسیر برہان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ارج النبی میعتن، یعنی رسول اللہ کو ارج النبی میعتن و عشرین مرتن، پیغمبر کو 120 مرتبہ معراج نصیب ہوئی، 120 مرتبہ معراج پہ گئے۔ اور معراج کی تاریخ جو ہمارے یہاں آئی وہ شاید 16 یا 17 رمضان کا دن ہے جب پیغمبر معراج پہ گئے۔ بالفرض اگر آج کے دن کو پیغمبر کو معراج نصیب بھی ہوئی، تب بھی اس کے باوجود برکتیں، رحمتیں اور اس کی عظمت اس لیے ہے کیونکہ آج پیغمبر مبعوث برسالت ہوئے، اور یہ شب بعثت کی شب ہے، پیغمبر کو رسالت کے عہدے پہ فائز کیا گیا۔ ہمارا عقیدہ بہت واضح ہے، اور مومنین اس کو جانتے ہیں کہ ہم پیغمبر کی رسالت اور پیغمبر کی نبوت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ لہٰذا بعثت یعنی نبوت کے عہدے کا اعلان کرنا، اللہ نے نبی پہ کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں، اور اسی ذمہ داریوں کو ہم نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کی روشنی میں بیان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پہ احسان کیا، اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان میں ایک ایسا رسول مبعوث کیا جو ان میں ہی سے ہے، اور اس رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کے نفوس کو پاک کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ یہ رسول اللہ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ لہٰذا بعثت کے دن یہ ذمہ داریاں رسول اللہ پہ عائد ہوئیں کہ اب آپ کے اوپر پہلی وحی آئے گی اور آپ اپنی ذمہ داریوں کا آغاز کیجئے۔ اب اس چیز کا اعلان کریں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس سلسلے میں جب گفتگو کو آگے بڑھایا جائے تو خود وسائل الشیعہ کے اندر روایت موجود ہے، بعث اللہ محمدً رحمۃ للعالمین، اللہ نے پیغمبر کو رحمت للعالمین بنایا آج کی شب، یعنی جب اپنی رسالت کا آپ نے اعلان کیا اور غار حرا کے اندر 5 ابتدائی
آیتیں نازل ہوئیں اور جبرائیل امین آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یعنی قرآن مجید کا نزول اور آغاز 27 رجب کے دن ہوا۔ اب اگلا مہینہ چھوڑ کے ماہ رمضان جب آئے گا، اور رمضان کے آتے ہی آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے اور نماز کے بعد دعاؤں میں پڑھیں گے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور ایک طرف یہ قول کہ 27 رجب کو غار حرا میں پیغمبر پہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ ظاہراً یہ دو قول آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ان دو قولوں کے اندر تضاد پایا جاتا ہے، کانٹروڈکشن پایا جاتا ہے، اس لیے اب قرآن کا نزول دو اعتبار سے ہے۔ پیغمبر اکرم پہ قرآن مجید دو طریقے سے نازل ہوا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر پہ 27 رجب کو قرآن کی آیتوں کا نزول شروع ہوا اور پھر 23 برس کے عرصے میں یہ قرآن مکمل ہوا، تو اگر 23 برس کے عرصے میں مکمل ہوا تو پھر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کیا ہے؟ لہٰذا نزول قرآن پیغمبر پہ دو اعتبار سے ہے، جسے قرآن مجید نے خود اپنی آیتوں میں نقل کیا۔ آپ ماہ رمضان میں اور خود نماز پنج رکعتوں میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور شب قدر کے اندر جن سوروں کو پڑھنے کی تاکید ہے ان میں سے ایک سورہ سورہ دخان۔ سورہ دخان کی ابتدا میں پروردگار عالم نے کہا حامیم والکتاب مبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا۔ تو پروردگار اگر شب قدر میں رمضان میں نازل کیا تو 27 رجب کو کیا ہوا؟ لہٰذا نزول قرآن دو اعتبار سے، ایک نزول انزال ہے اور دوسرا نزول تنزیل ہے۔ اب یہ انزال، جب آپ کسی بھی چیز کو، اگر ایک پانی کا گلاس لیں اور اسے اوپر کر کے جب اسے آپ الٹیں گے تو ایک ساتھ دفعتاً نیچے آنا، ایک ساتھ نیچے آنا، اسے کہتے ہیں انزال۔ شب قدر میں قرآن مجید انزال کی صورت میں آیا، اور کہاں پہ آیا؟ علی قلب رسول اللہ کے دل پہ نازل ہوا۔ اور ایک ہے تنزیل۔ تنزیل وہ مرحلہ کہ جہاں پہ تدریجاً، گریجولی، مرحلہ وار نازل ہو۔ اس لیے خود پروردگار عالم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 106 میں ارشاد فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ ہم نے قرآن کو آپ پہ مرحلہ وار نازل کیا تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کے لوگوں کے سامنے اس کی آیتوں کو پڑھائیں، اور ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے مرحلے میں، ٹکڑوں میں آپ پہ قرآن کو نازل کیا، جیسا موقع ہوتا تھا پروردگار عالم اس اعتبار سے وحی کو نازل فرماتا۔ لہٰذا شب قدر میں قلب مصطفیٰ پہ ایک ساتھ قرآن مجید نازل ہوا، اور 27 رجب کے دن تدریجاً قرآن کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا۔ لہٰذا قرآن وہ کتاب ہے کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دنیا سے تمام لوگ ختم ہو جائیں اور میں اکیلا اور تنہا رہ جاؤں لیکن فقط قرآن مجید میرے پاس موجود ہو تو مجھے وحشت محسوس نہیں ہوگی۔ یہ قرآن ہے جو وحشت سے دور کرنے والی کتاب ہے۔ خود پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا وَنُنَزِّلُ مَا ہوا، جو ہم نے اس چیز میں نازل کیا ہے، مَا ہوا شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اس میں شفا ہے، اس میں رحمت ہے۔ لہٰذا جو قرآن سے دور ہو گیا تو اسے نہ شفا مل سکتی ہے نہ رحمت مل سکتی ہے۔ یہ ہے قرآن مجید، یہ ہے پروردگار عالم کی کتاب، اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ سورہ حشر میں پروردگار عالم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لہٰذا یہ حقیقت قرآن ہے، یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ جس چیز کو پہاڑ نہ اٹھا سکے، اور علم کلام میں یہ چیز آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا علم عین ذات ہے، اس کا علم جب سے وہ ہے تب سے اس کا علم ہے، نہ اس کے علم میں کمی واقع ہوتی ہے نہ اس کا علم میں زیادتی آتی ہے۔ جب سے خدا ہے اس کے علم میں قرآن موجود تھا، اور جناب آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک اللہ کو کوئی دل اس قابل نہ مل رہا کہ جو قرآن کو اٹھا سکتا، لیکن قلب مصطفیٰ میں یہ تاثیر تھی کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو چنا کہ اس کے اوپر اس قرآن کو نزول فرمائے۔ لہٰذا یہ قرآن مجید، اور خود چھٹے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لَقَدْ تَجَلَّى اللَّهُ لِعِبَادِهِ فِي كَلَامِهِ وَلَكِنْ لَا يُبْصِرُونَ، اللہ نے اپنی کتاب میں
اپنی تجلیوں کو رکھا ہے، لیکن لوگ اسے دیکھ نہیں پاتے۔ قرآن تجلی خدا کی کتاب ہے۔ قرآن سے مانوس جو ہو گیا، جو جوانی میں قرآن سے گھل مل گیا، تو پروردگار عالم اسے قرآن مجید کے فیوزات سے، برکتوں سے بہرہ مند کرتا ہے۔ اور آج کے دن جناب امیر المومنین کی زیارت پڑھنے کی تاکید آئی ہے۔ آج نزول قرآن پیغمبر پر ہے، لیکن تاکید امیر المومنین کی روایت زیارت کے لیے آئی ہے، اس لیے کہ غار حرا میں جب نزول ہو رہا تھا تو صرف وہ موجود تھا جو پیغمبر کی اس کیفیت کو دیکھ رہا تھا۔ لہٰذا زمانے والے کہتے ہیں کہ ڈر گئے اور پیغمبر ڈر گئے جبرائیل سے دور ہو کے، جبکہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس نور وحی کو میں دیکھا کرتا تھا، رسالت کی خوشبو کو سونگا کرتا تھا، اور اس لیے زیارت میں ایک جملہ آیا، والذی جعلت سیفا للنبوہ، آپ کو نبوت کی تلوار بنایا، آپ کو معجزا للرسالہ، رسالت کا معجزہ بنایا۔ اس لیے اور اسی کے ساتھ گفتگو کو تمام، یہ جناب میر انیس علیہ الرحمٰ نے شعر ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ فخر ملک و اشرف آدم ہے محمد، اکلیل سر عرش معظم ہے محمد، حقا کہ خدا وند دو عالم ہے محمد، آخر ہیں مگر سب پہ مقدم ہے محمد، ایسا کوئی محرم نہیں اسرار احد کا، حال اس سے ہے پوشیدہ ازل کا نہ ابد کا۔ پروردگار عالم مومنین کو اس دن کی تمام برکتوں سے بہرہ مند فرمائے، ہمارے امام کے ظہور کے میں تعجیل فرمائے، ہمارے امام کو ہمارے اعمال سے راضی فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔